اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک سکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے اور آج ہم ایک نظم کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے ملمہ کی انگوٹھی۔ نظم کی پڑھائی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لفظ ملمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ملمہ کا مطلب ہوتا ہے سونے یا چاندی کا جھول، یا پھر اس کا مطلب ہو سکتا ہے بدلا ہوا روپ، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چمکایا گیا، چمکا ہوا، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سونے یا چاندی کا پانی جو کسی چیز پر چڑھایا ہو۔ المختصر ملمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی باطنی صورت کو اس طرح سے چھپائیں لوگوں کے سامنے کہ آپ کی ظاہری صورت بہت اچھی معلوم ہونے لگے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نہیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو ویسا بن کے دکھائیں۔ تو چلتے ہیں، ہم نظم کی پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آپ کو نظم کی پڑھائی کرواؤں گی، اس کی وضاحت کرواؤں گی، الفاظ کی چند معنی کرواؤں گی اور معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کی جوابات کا سلسلہ شروع کروں گی۔ تو چلتے ہیں، نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے ہاتھوں میں آپ کے پینسل ہو، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو آپ نے خط کشید کرنا ہے اور بار بار اس لفظ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ نظم کے شاعر کا نام ہے اسماعیل مرٹھی، اور اسماعیل مرٹھی بچوں کے بہت مشہور و معروف شاعر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت شاندار نظمیں لکھی ہیں۔ ملمہ کی انگوٹھی۔ چاندی کی انگوٹھی پہ جو سونے کا چڑھا جھول، اوچھی تھی لگی بولنے اترا کے بڑا بول۔ اے دیکھنے والو تم ہی انصاف سے کہنا، چاندی کی انگوٹھی بھی ہے کچھ گہنوں میں گہنا۔ چاندی کی انگوٹھی کے نہ میں ساتھ رہوں گی، وہ اور ہے میں اور یہ ذلت نہ سہوں گی۔ میں قوم کی اونچی ہوں بڑا میرا گھرانہ، وہ ذات کی گھٹیا ہے نہیں اس کا ٹھکانہ۔ میری سی کہاں چاشنی میرا سا کہاں رنگ، وہ مول میں اور تول میں میرے نہیں پاسنگ۔ میری سی چمک اس میں نہ میری سی دمک ہے، چاندی ہے کہ ہے رانگ مجھے اس میں بھی شک ہے۔ یہ سنتے ہی چاندی کی انگوٹھی بھی گئی جل، اللہ رے ملمہ کی انگوٹھی تیری چھل بل۔ سونے کے ملمہ پہ نہ اترا میری پیاری، 2 دن میں بھڑک اس کی اتر جائے گی ساری۔ کچھ دیر حقیقت کو چھپایا بھی تو پھر کیا، جھوٹوں نے جو سچوں کو چڑھایا بھی تو پھر کیا۔ مت بھول کبھی اصل تو اپنی اری احمق، جب تاؤ دیا جائے گا ہو جائے گا منہ فک۔ سچے کی تو عزت ہی بڑھے گی جو کریں جانچ، مشہور مثل ہے کہ نہیں سانچ کو کچھ آنچ۔ کھوٹے کو کھرا بن کے نکھرنا نہیں اچھا، چھوٹوں کو بڑا بن کے ابھرنا نہیں اچھا۔ پیارے بچوں، نظم کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو نظم کی وضاحت کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے نظم کی پڑھائی سے کیا سبق سیکھا، ہمیں نظم کی پڑھائی سے کیا چیز معلوم ہوئی، اور اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس نظم کی پڑھائی سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ایک چاندی کی انگوٹھی ہے اور ایک وہ انگوٹھی جو ہے تو چاندی کی لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، یعنی ملمہ کی انگوٹھی ہے۔ ملمہ کی انگوٹھی کو اپنے اوپر بہت ناز نخرہ اور غرور ہے، وہ بھی اس بات کا کہ مجھ پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے تو میری ذات ایک عام چاندی کی انگوٹھی سے کہیں بلند و بالا ہے، اور میرا رہنے کا یعنی میرا جو کوئی ٹھکانہ ہے وہ بالکل بھی اس کے ساتھ رہنے کے جیسا نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ میں اس کی موجودگی بالکل برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مجھے اس انگوٹھی کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق ہے، کیونکہ ملمہ کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور حقارت کے ہی الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتی ہے، لیکن جب چاندی کی انگوٹھی کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ وہ ملمہ کی انگوٹھی کو کہتی ہے کہ
تمہیں کس بات کا غرور ہے، تم میں کس بات کی اکڑ ہے، تم پہ جو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے وہ کبھی نہ کبھی تو اتر جائے گا، اور جب وہ اترے گا اور لوگوں کے سامنے تمہاری اصلیت عیاں ہوگی تو پھر تم دیکھو کہ تمہاری عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی، تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ تو اس نظم سے ہم نے جو سبق سیکھا وہ یہ کہ ہمیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ ہماری جو حیثیت ہے یا ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمیں صرف وہی بات کرنی چاہیے جس کو کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائیں، اور نہ ہی ہمیں کسی کے سامنے اترانا چاہیے، کیونکہ غرور اور اکڑ اللہ کو بالکل سخت ناپسند ہے، اور جو لوگ غرور اور اکڑ کو اپناتے ہیں وہ معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اب وضاحت کا سلسلہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد میں آپ کو الفاظ کے معنی کرواتی ہوں۔ سب سے پہلا جو آپ کا لفظ ہے وہ ہے انصاف۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے عدل، اونچی بلند۔ گھٹیا کا مطلب ہوتا ہے ناچیز۔ دمک کا مطلب ہوتا ہے چمک۔ نکھرنا سنورنا، چڑھایا تنگ کیا۔ جانچ کا مطلب ہوتا ہے معائنہ۔ سانچ کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ ذلت رسوائی، ٹھکانہ رہنے کی جگہ۔ چاشنی مٹھاس۔ شک کا مطلب ہوتا ہے شبہ۔ ابھرنا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ احمق کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف۔ آنچ تکلیف۔ منہ فک، چہرے کا رنگ بدل جانا۔ اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مشقی کتاب کا صفحہ نمبر 53 نکالیے۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں ہم۔ سوال ہے، نظم کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، بڑا بول بولنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑا بول بولنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی بات بولنا۔ سوال نمبر 2 ہے، ملمہ کی انگوٹھی نے چاندی کی انگوٹھی سے کیا کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی کو ملمہ کی انگوٹھی نے یہ کہا کہ چاندی کی انگوٹھی تو بہت سستا سا زیور ہے، بھلا اس کی کیا حیثیت، ہم جیسوں کے سامنے چاندی کی انگوٹھی کی کوئی وقت نہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے آپ کا، چاندی کی انگوٹھی نے ملمہ کی انگوٹھی کی باتوں کا جواب کیا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی نے ملمہ کی انگوٹھی کو کہا کہ اپنی اصلیت کو چھپا کر تم کچھ دن تو زندہ رہ سکتی ہو اور اپنی زندگی خوشی سے اور اپنی مرضی سے جی تو سکتی ہو، مگر جب لوگوں کو تمہاری اصلیت پتہ چل جائے گی تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم اصل میں کیا ہو، تو پھر تم معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گی اور تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ نہیں سانجھ کو کچھ آنچ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں سانجھ کو کچھ آنچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا کہ نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ مرکزی خیال کم از کم 4 سے 5 لائنوں کا ہونا چاہیے آپ کا، کم از کم 4 لائنوں کا تو ضرور ہونا چاہیے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ ملمہ کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتی ہے، مگر چاندی کی انگوٹھی اس کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتی ہے کہ غرور اور اکڑ وہ نہ اختیار کرے بلکہ اس سے ڈرے، یا اس وقت سے ڈرے کہ جب اس کی اصلیت سب پر عیاں ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے کہ اس نظم کو کہانی کی صورت میں تحریر کیجیے۔ تو پیارے بچوں، نظم کی پڑھائی کے بعد جو آپ کو میں نے تفصیل بتائی یا جس تفصیل سے میں نے آپ کو آگاہ کیا، آپ اسے ہی اپنے لفظوں میں جب بیان کر کے لکھیں گے تو یہ نظم کہانی کی صورت میں بن جائے گی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار کو نثر میں تبدیل کیجیے۔ اب یہ اشعار ہیں، ان کو آپ نے نثر کی شکل میں تبدیل کرنا ہے، یعنی یہ شعروں کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو جملوں کی فارم میں یا جملوں کی صنف میں تبدیل کر دینا ہے۔ اب شعر ہے آپ کا، میں قوم کی اونچی ہوں بڑا میرا گھرانہ، وہ ذات کی گھٹیا ہے نہیں اس کا ٹھکانہ۔ اس کی نثری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اونچی قوم کی ہوں اور میرا بڑا گھرانہ ہے، وہ گھٹیا ذات کی ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے، میری سی چمک اس میں نہ میری سی دمک ہے، چاندی ہے کہ ہے رانگ مجھے اس میں بھی شک ہے۔
اس کا نثری جو اس کی جو نثری حالت ہوگی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مجھ جیسی چمک دھمک اس میں نہیں ہے، یہ چاندی ہے یا کوئی نرم دھات، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ رنگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی معمولی سی دھات۔ تیسرا شعر ہے آپ کا، سچے کی تو عزت ہی بڑھے گی جو کریں جانچ، مشہور مثل ہے کہ نہیں سانچ کو کچھ آنچ۔ اس کی نثری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جانچ کرنے سے سچے کی عزت بڑھے گی، مشہور مثل ہے کہ سچے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا الفاظ کے متضاد پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 4 کو پڑھتے ہیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ پہلا لفظ ہے آپ کا گھٹیا، اس کا متضاد ہے سستا، انصاف ناانصافی، ذلت عزت، احمق سمجھدار، کھرا کھوٹا، اصل نقل، اونچی نیچی۔ اس کے بعد آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہم کافیہ الفاظ کا۔ ہم کافیہ الفاظ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے جو آپس میں ملتے جلتے ہوں، ان کے آخری حروف آپس میں ملتے ہوں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل کے 3 ہم کافیہ الفاظ تحریر کیجیے، یعنی آپ کو ایک لفظ دیا گیا ہے اور آپ نے اس سے 3 لفظ بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کا بول، اس کا ہم کافیہ لفظ یہ ہو سکتا ہے پول، کھول یا ڈول۔ اگلا لفظ ہے گھرانہ، پرانا ٹھکانہ یا بہانہ۔ جل، بل، پل، حل۔ نکھرنا، بکھرنا، ابھرنا، دھرنا۔ ساری، باری، ہماری، تمہاری۔ اس کے بعد آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے قواعد کا۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کا، مندرجہ ذیل حروف قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ اب ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ قواعد کی روح سے ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ لفظ دیے ہوئے ہیں اور قواعد کے خانے میں آپ نے ان کے جو قواعد کی روح سے یہ جو لفظ بنتے ہیں آپ نے ان کی پہچان لکھنی ہے۔ جو ہے وہ حروف جار ہے۔ حروف جار کی تعریف میں آپ کو بتاؤں، حروف جار اس کو کہتے ہیں، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، یعنی یہ مختلف لفظ ہو سکتے ہیں جیسے تب، کو، پر، کا، کی، کے، لیے، مطلب اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں، جب، یہ سب حروف جار ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں آپ کو جو اور جب، یہ جو 2 لفظ ہیں یہ آپ کے حروف جار کہلاتے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں ہم اے اللہ، اے اور اللہ، رے اور اری، یہ 3 الفاظ آپ کے حروف ندا ہیں۔ حروف ندا جو ہوتے ہیں یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی کو بھی اسم نام چیز یا جگہ کو کہتے ہیں، تو کسی بھی اسم کو پکارنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں، جن حروف کا استعمال ہوتا ہے وہ حروف ندا کہلاتے ہیں۔ حروف ندا مختلف طرح کے لفظ ہو سکتے ہیں جیسے ارے، اے، اجی، او، یا پھر غصے میں کوئی کسی کو ابے کہہ دیتا ہے، تو یہ لفظ تمام جو الفاظ ہیں یہ حروف ندا کہلاتے ہیں۔ اور اس میں دیے گئے لفظ جو ہیں الفاظ، ان میں اے، اللہ، رے اور اری، یہ 3 حروف ندا ہیں، اور جو اور بالکل آخر میں جو لفظ لکھا ہے جب، یہ 2 حروف جار ہیں۔ تو بچوں آج کا ہمارا جو لیکچر تھا اس کا کام سارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ باقی لیکچرز کی طرح آپ کو آج کے لیکچر میں بھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔